اگر کوئی غلط کام کیا ہے, اس نے ریپ کیا, اس نے قتل کیا, اس نے کچھ دوسرا کام کیا, تو اس کو سزا دے. یہ خود کی تعریف کروانے, نماز پڑھوانا, اس کو نہیں پڑھنے سے کیوں سزا دے رہا ہے؟ اس کو کیا فرق پڑ رہا کسی کے نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے؟ اللہ کو کیا فرق پڑ رہا پہلے یہ بتا. ارے بھائی تجھے دماغ میں کیا گوبر بھرا ہے بھائی؟ کیا یہ بتا بھائی, کتنی بھائی بار کہا اللہ تعالیٰ اس سے سن, تم سارے جتنے مومن حضرات ہیں نا جو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے آتے, تمہارے دماغوں میں, بلکہ دماغ ہے ہی نہیں, اس کھوپڑی کے اندر جو ہے وہ گو بھرا ہوا ہے. تو ہم سے یہ مت کہو کہ تمہارے دماغ میں گوبر ہے کیا. تمہارے اندر دماغ ہی نہیں ہے, اس کے بدلے گوبر ڈال کے بھیجا اللہ نے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ جب اللہ کو فرق نہیں پڑتا تمہارے نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے سے, تو کیوں سزا دیتا ہے؟ اگر غلط کام کرے کوئی, ریپ کرے, ڈاکہ ڈالے, دھوکہ دے, تو سزا دے, تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنے سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اس پہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ یہ جواب دینا آپ نے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہے قتل کرنے سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے شرک کرنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پورا جواب ہونے دینا, پورا جواب ہونے دینا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جو ہے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد ہمارا ہے عبادت کرنا. پیدا ہوئے ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے, اور اگر ہم وہی نہیں کریں گے جو سب سے مین ہے, تو اس کے لیے اللہ سزا دے گا. اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ عبادت نہ کرنا اللہ کے نزدیک اس لیے جرم ہے کیونکہ اس نے اسی کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ آپ نے کوئی گاڑی بنائی, اب آپ نے گاڑی بنائی تو گاڑی آپ سے سوال نہیں کر سکتی کہ آپ نے مجھے کیوں بنایا. لیکن اگر گاڑی آپ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گی تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں, پھوڑ سکتے ہیں, پھینک سکتے ہیں. بھائی قاعدے سے جواب دے دیا. آپ کے دماغ میں کچھ پلے پڑا؟ اور میں نے بالکل صحیح کہا تھا, دنیا کا سب سے بڑے آپ دماغی اپنگ آپ ہیں. پھر سے سنیے میرا کوشچن جو میں نے دیا ہے. ہو گیا خوش, ہو گئی بات. ارے یار اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. ارے ہو گئی بات. بولنے دے. ہاں تکلیف ہوا ہے بیچارے کو. بول بولنے میں سہیل بھائی بھائی اس کو نون اسٹاپ اس کا دماغ کی اپن دکھ رہا ہے پبلک ارے کو. بھائی اس کو چوتیے کو کہہ دو چپ ہو جائے جو ہمیں ابے گانڈو, پہلی ایک بات تو سمجھ کے لے, یہاں پہ تم ایز اے کالر آئے ہو, نہ کہ ادھر کوئی پینلسٹ کو چوتیا اور یہ سب الفاظ نہیں بولنا. نہیں تو اس سے اچھے اچھے الفاظ مجھے آتے ہیں. ابھی بہت ہلکا سا الفاظ تیرے لیے بولا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ورڈ کسی پینلسٹ کے لیے یوز مت کرنا. آپ کو میں بہت ساری مہلت دے رہا ہوں, آپ کو پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے اچھے سے بات کی جا رہی ہے تو اچھے سے آپ بات کریں, ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اوکے. بھائی نے یہ کہا کہ شرک جو ہے, قتل جو کرتا ہے اس سے بڑا گناہ شرک ہے. بھائی ریپ کرنے سے بھی بڑا گناہ شرک ہے کیا؟ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انسان ہے جو مندر میں جا کے پوجا کرتا ہے, اور وہ سمجھیے کہ آپ کی بہن مصیبت میں ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن مصیبت میں ہے, اس نے آپ کی بہن کو مصیبت سے بچایا. رکو میں ایک کام کرتا ہوں, یہ آ گیا تاکہ یہ کیا نوٹ ڈاؤن ہوتے رہے. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. فرسٹ ایگزامپل, ایک مومن ہے نماز پڑھنے والا, وہ آپ کی بہن کا ریپ کرتا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. شرک, اچھا میں وہی بولوں, شرک کی سپیلنگ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی. ہاں شرک نہیں کرتا. ایگزامپل 2, ایک مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, لیکن
آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا, اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. یہ بتا, تیرے اللہ کے نزدیک ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ ہو گیا آپ کا؟ جی, اس کا جواب دینا ہے آپ کے. اللہ کے نزدیک آپ کے ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے, اس کے نزدیک وہ بڑا گنہگار ہے, یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ کون بڑا گنہگار ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے اب انٹرپٹ کو نہیں کرے گا جب میں بولوں گا. اوکے, پہلے 2 میں سے ایک آنسر تو دے, اس کے بعد اپنا ڈسکرپشن دینا. 1 والا اوکے. یا 2 والا؟ جی دیکھیں, میں نے پہلے ہی آپ کو سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا, وما خلقتم الجن والانس بھائی الا 1 والا لیعبدون. کیا 2 والا؟ پہلے وہ دے, پھر اس کے بعد تیرا ڈسکرپشن دے پورا. ارے بھائی, تو پورا آنسر اسی میں ہے نا, بولنے تو دیجیے مجھے. پہلے 1 بہتر ہے یا 2 بہتر ہے, اس کے بعد تیرا پورا ڈسکرپشن سنیں گے, ہم سب سنیں گے. پہلے یہ تو بتا 1 نہیں یا 2. نہیں, یہ تو جو ہے آپ کا کراس ایگزامینیشن, ایسے جو ہے آپ کیوں؟ یہ بات کرتے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, مجھے پورا بولنے تو دیجیے تبھی تو آنسر. ارے ایسے تو میں بھی کچھ بھی لکھے ارے اس میں. میں تجھے ساری چیزیں بولنے دوں گا, پورے اچھے سے ایکسپلین کر. قرآن کی آیت بتا, حدیث بتا, سب سنیں گے ہم لوگ, بہت انٹرسٹ سے تیری بات سنیں گے. لیکن پہلے یہ تو بتا کہ ایگزامپل 1 والا مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے یا مشرک کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اللہ کے قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا, اللہ سارے گناہوں کی معافی کرے گا لیکن شرک کی نہیں کرے گا, بس سیدھی تو بات ہے, اس کا یہ آنسر ہے. ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک؟ جو شرک نہیں کر رہا ہے. ہاں, ایگزامپل 1 والا مومن جو تیری بہن جی کا ریپ کر رہا تھا, وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک, بجائے اس کے 2 والا مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر رہا ہے, لیکن اس نے تیری بہن کو ریپ ہو رہا تھا اس میں سے مومن کی پچھواڑی لال کی, اس کو ہاسپٹل لے کے گیا اور آپ کو انفارم کیا. تو آپ کے نزدیک فرسٹ والا جو مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے, رائٹ؟ 5 وقت کے نمازی کی ہاں. ساحل بھائی ارے بھیا, پچھواڑی اس کو لال آپ, کی ہے تو میں آپ اللہ سے کا بات, بھی بیچ میں وہی ہے نہیں, نا. امت بیچ میں نہیں, سوری. ہاں عمر, فرسٹ والا, رائٹ؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, سو پلیز کوئی اور ہاں کوئی ٹھیک نہ ہے, میں نے مزل میں روک پیار دیا, سے. میں نے روک جی دیا. سو فرسٹ والا بہتر ہے آپ کے نزدیک, رائٹ؟ ہاں, تو ہاں, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ جو آپ ریپ کی سزا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو ملے گی, وہ اس کو جو ہے جہنم میں جانے کے ہاں, بعد لیکن بہتر جہنم میں کون وہ ہے اللہ جائے کے گا, نزدیک؟ وہ بہتر جہنم میں کون اس ہے کی سزا پانے کے لیے جائے گا. بھائی؟ ٹھیک وہ ہے, سب بات سنوں گا, لیکن بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک؟ ہاں, وہ فرسٹ والا. تھینک یو سو مچ بھائی لوگ. بھائی لوگ, آپ لوگوں کے پاس اگر ایک چپل ہے, چپل اگر ایموجی میں بھیج سکتے, ایک چپل آپ پلیز بھیجئے گا. کہ اور جتنے مومن حضرات اور جتنی اس کی جو بہن ہوگی, اگر وہ سن رہی ہے, سننا تمہارے بھائی کی سوچ. ایک ایسا انسان جو تم کو ریپ کر رہا ہے, جو تم ریپ سے تم کو بچا کے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے, تمہارے بھائی کے نزدیک اور تمہارے اللہ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے, بلکہ وہ مومن جو شرک نہیں کرتا اور آپ کا ریپ کیا وہ بہتر ہے. مومن حضرات, مومنوں, یہ ہے تم لوگوں کا اسلام اور یہ ہے تم لوگوں کا خدا. اب اس پہ غور کرنا. ارے بھائی, بولنے دو گے کچھ, اپنی بو کرتے رہو گے یار تم لوگوں کے اندر کتنی جہالت ہے یار, تم ارے لوگوں کا اندر کا بالکل مر چکی ہے. عمر, تیری بہن کو جو ریپ سے بچا رہا ہے, ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے, تیرے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے تیرے اور تیرے اللہ کے نزدیک؟ کیا ارے یار بھائی, تم بولنے لوگ دے کی گا, انسانیت اتنی مر گئی ہے. چل تو بول لے پہلے بھائی. بول, ابھی تو کیا بولے گا, ابھی بول.
ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ وہ کہہ شارٹ رہے ہو بنا کہ کے ضرور ڈالنا. اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب سن رہے ہیں، یہ میں نے جو سوال کیا اور اس کا جو جواب ہے، اس کو ذرا شارٹ بنا کے ضرور ڈالنا. جی بول ابھی. ہاں سن منہ بند کر کے میں یہ بھائی بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سیکنڈ والا اگزامپل دیا کہ ایک مشرک ہے وہ شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا، اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. ٹھیک، تو جس نے وہ جو اچھا کام کیا ہے بھائی، اس کی سزا اس کو ملے گی، اس کو اجر اس کو ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا. اس میں جو ہے اس کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں دیکھیے شرک کرتے ہیں. جیسے دیکھیے آپ مکیش امبانی کو ہی لے لیں، وہ جو ہے شرک کرتا ہے، لیکن دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے انڈیا کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے اس دنیا میں. اسی طریقے سے جو یہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اس کی جو ہے جزا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے گا. رہی بات شرک کی، تو شرک کی معافی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے شرک کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں جو ہے مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور اس دنیا میں سزا دے گا، نہیں تو آخرت میں دے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے مکیش امبانی ہے، اب وہ جو ہے شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دولت سے نوازا ہے، بھلے ہی وہ شرک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا شرک کی معافی نہیں. تو یہ سب جو آپ ڈرامے بازی، یہ اگزامپل اور یہ وہ، ان سب میں جو آپ کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہیں، انہیں کو چوتیا بنائیے، اور یہی جو ہے آپ کے پالے میں آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ ان سے جو ہے آپ کے جو پیٹ بیٹھے ہیں جو نیچے بھونک رہے ہیں آپ سے، یہی سب آپ کی جو ہے اس میں آئیں گے. کوئی مومن نہیں آ سکتا. اچھا اس کو کہتے ہیں مگر مچھ والی. ارے رک رہے بھائی، یہ اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ بھی اچھے سے سمجھ گیا کہ میں نے ڈیمیج کر دیا ہے. تو اس کو یہ زیادہ انٹرسٹ ہے بیچارے کو کہ تم لوگ کیا سوچیں گے. ہاں LLB صاحب، ہاں LLB صاحب بولیے نا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. سمجھدار تو اپنے ہاتھ جلدی افو تھے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آ رہی. اس سے سمجھدار تو اپنے ہاتھ جلدی افو تھے. یہ تم سے بڑا ڈنگر نکلا. ارے واہ قسم سے اتنی ہنسی آئی میرے کو تب آئی نا جب اس نے آرگیومنٹ دیا، تب نہیں آئی جب اس نے پبلک کے بارے میں بولا نا تب میرے کو زیادہ ہنسی آئی. اوکے آگے بڑھتے. اس لوگ کی سوچ تو اتنی پتا چل گئی. عمیر یار صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ شرک کرنے سے اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی مجھے پہلے یہ بتائیے، کوئی سائیکائٹرک اچھا ڈاکٹر نہیں ادھر دہلی میں؟ کہاں سے آپ رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں میں وہاں پہ آپ کے لیے ایک بکنگ کر دوں گا، اس کو چھوڑ دیجیے. آپ یہ ہاں بتائیے نہیں ابھی. آپ کو بہت ضرورت ہے سائیکائٹری. آپ جو ہنس رہے ہیں، آپ امین میاں مٹھو بن رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، آپ کہہ دیں گے رات کا سفید. ارے امیت نے تیرا کیا بگاڑا؟ ابھی تو اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. اس کو امیت سے کیا پرابلم ہے؟ امیت نے کچھ بولا بھی نہیں ہے بھائی تیرے کو، کیوں ٹینشن لے رہا ہے امیت کا؟ ارے بھائی امیت بھائی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لگ رہا کانوں میں بھی کوئی پرابلم. میں کہہ رہا ہوں آپ کے من میاں مٹھو بننے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دن کو رات کو کہہ دیں گے دن ہے تو دن تھوڑی ہو جائے گا. اچھا اچھا آپ عمیر اپنا ہی بول ٹھیک رہے ہے. ہو. اچھا عمیر سنو میری بات سنو، میرے کو ایک بات بتاؤ کہ شرک کرنے سے کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ شرک کرنے سے اللہ کو؟ ہاں. نہیں. انسانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ انسانوں کو ہاں پڑتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جو ہے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اللہ کا حکم واضح ہو نہیں چکا ہے. ارے بھائی اور میں وہ تمہارے ارے سنو تمہارے اسلامک پرسپیکٹیو سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی انسان کے شرک کرنے سے کسی دوسرے انسان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی آپ اسلام پہ کوشش کر رہے تو میں اسلامی کی پرسپیکٹیو تو بتاؤں گا یا میں اپنی اچھا مرضی سے بتا مسلمان دوں کو گا. کیا؟ اچھا ٹھیک ہے.
किसी के शिरक करने से इंसान को क्या फर्क पड़ता है, दूसरे इंसान को? दूसरे मतलब अरे उसके जो आस पड़ोस में है, जो साथ में रहते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? जो कुछ शिरक उनका करते हैं, नुकसान हो जाता है, कुछ फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है? और नुकसान फायदा जो है आखिरत में पता लगेगा जब सबको दोबारा मतलब जिंदा दुनिया किया में कोई जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है ना? दुनिया में फ्री विल के साथ छूट दी है अल्लाह ताला ने, और हाँ जो नहीं कर पड़ता सको। है। मतलब देखो, बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शिर्क करने से ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? रेप करने का एक एग्जाम्पल अगर आप लोगे, चलो हो सकता है अल्लाह को फर्क नहीं पड़े, लेकिन हाँ दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है जिसका रेप हो रहा है। डाका डालने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को फर्क पड़ता है, ठीक है? कत्ल करने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसका कत्ल किया गया और उसके घर वालों को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? शिर्क करने से आप खुद बोले कि ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना किसी और को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर अल्लाह इस पे क्यों सजा देना चाहता है या क्यों देता है सजा, जब ना उसको सजा फर्क पड़ता है ना दुनिया में उससे कोई फर्क पड़ता है? सजा अल्लाह ताला लॉजिक से इसलिए आंसर देगा। दो, लॉजिकल आंसर दो, ताकि ये पता चले कि आप दिमागी अपंग नहीं है। वो तो दुनिया को पता चल गया कौन है दिमागी अकम, अब मुझे बोलने दीजिए। जी, तो जो है मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दे दिया, मैं फिर से दे रहा हूँ कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, और अल्लाह ताला की जहाँ तमाम सिफत हैं उसमें से एक मतलब सिफत है आपका अदल अल्लाह की। जो है वो अरे आप नार्सिसिस्टिक है, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? आप इंटरप्ट सैडिस्टिक करके है ये आपका दिखा रहे अल्लाह। हो, एक सेकंड, आप इंटरप्ट करके दिखा रहे हो कि आपकी हार हो रही है, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? फिर मुझे बोलने दीजिए ओके, मेरे उसमें। प्लीज गो अहेड, तू जी जीत जा भाई। जी, वो जीता तो है ही हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये हाँ कहना हूँ हाँ, तू भाई जीत कि जा, कोई मुश्किल नहीं, बोल। जी, मैं ये कहना हूँ कि जो है आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। अब जैसे कि आप मेरे फादर हो या आपके फादर हो, कोई भी कहना कहे कि बेटा की जो है आप ये काम कर दो या वो काम, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है आप जो है बेटा बाहर जाके खेल आओ, मैं कह रहा हूँ, तो आप कहें हाँ, कि मैं नहीं खेलूंगा, तो जो है अब क्या आपके तो पापा को अल्लाह फर्क पड़ा ना आपका आपका अरे बाप अरे आपको फिर मारेगा? अरे मुझे अच्छा ठीक बोलने है, चल आप एग्जांपल दे दे, इंटरप्ट। दे 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 हाँ दे दे, हाँ हाँ, बाप बोलने दीजिए। खेल के आओ, हाँ, हाँ तो बेटा नहीं गया। नहीं गया तो उसमें बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात नहीं मानी इसकी वजह से वो गुस्सा होगा, वो कुछ कर भी सकता है। अब मैं आपको मेन एग्जांपल दे दूं, अल्लाह ताला की तमाम शिफ्तें हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया। अब अल्लाह ताला की तमाम शिफ्तें, तो उसमें से एक सिफत है अदल यानी इंसाफ। इंसान इंसाफ कब होगा? जब अल्लाह ताला के हुक्म की एक खिलाफ वर्जी करे और एक अल्लाह ताला के हुक्म को माने। जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानेगा उसको अल्लाह ताला जजा देगा, और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेगा उसको अल्लाह ताला सजा देगा। सीधा सा और लॉजिकल आंसर है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग है दिमागी अपंग। दैट्स माय हो गई तेरी आंसर। बात? ठीक है, ये आपको लास्ट मौका है, क्योंकि मैं आपने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया उसको भी ब्रेक कर देता हूं, ताकि मोमिन हजरात जो भी आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे ना, हम बैठे हैं उसको ब्रेक करने के लिए। और ये जो टॉपिक है ना भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ही जो समझदार इंसान होगा, अकल वाला होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि कितना इलॉजिकल मजहब इस्लाम है। आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बाप है, उसने बेटे को पानी लाने के लिए कहा, पहले आप एग्जाम्पल आपने इसने ये दिया, फिर आपने कहा बेटे को खेलने जाने के लिए कहा बाप ने, ठीक है? जब बाप बेटे को पानी लाने के लिए कहता है, तो यहां पे बाप का फायदा है, बाप की प्यास बुझती है, बाप को फर्क पड़ता है उसके पानी लाने से। उसी तरीके से बाप जब बेटे को खेलने जाने बोलता है, वहां पे बच्चे को फर्क पड़ता है कि खेलने जाएगा तो हेल्दी रहेगा, या और भी जो भी फायदे हैं खेलने के। और दूसरा, बच्चे के खेलने ना जाने पे
बाप मारता नहीं है, सजा नहीं देता, ठीक है। और अगर सजा दे भी दे, उसका कुछ खान पान भी बंद करा दे, सजा नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, चल बेटा तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा, सिर्फ चॉकलेट नहीं देगा, उसको कहेगा कि तुझे ये नहीं दूंगा, उसको सजा नहीं देगा, उसका खाना पीना बंद नहीं कराएगा। अगर कोई बाप ऐसा करता है तो वो निहायत बेशरम और बेकार बाप है। जो बच्चा खेलने में, पापा मैं खेलने नहीं जाना है, मुझे मेरा मूड नहीं है, अच्छा बेटा छड़ी ला मारा, अच्छा बेटा तेरा खाना बंद, खेलने पे जो है बाप जो है इस तरीके से करे, वो बेगैरत बाप है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चे को फर्क पड़ रहा है, दोनों एग्जाम्पल में किसी ना किसी को फर्क पड़ रहा है, तो ये वाला एग्जाम्पल उस चीज से मैच नहीं होता जो आप शिर्क के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपने शिर्क के लिए कहा कि ना अल्लाह को फर्क पड़ता है ना इंसानों को फर्क पड़ता है कोई अगर शिर्क करता है। तो ये इलॉजिकल बात है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद आप उसको ऐसी सजा दे रहे हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए जला रहे हो, हालांकि उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो आपका आर्ग्यूमेंट एकदम बेकार, फ्लॉप और सबसे घटिया आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट के साथ आप अपने अल्लाह को नहीं बचा सकते। अरे कुछ बोलने देंगे या आप नहीं? अरे यार बोलो सर। यस बोलिए, अभी ये लास्ट चांस है आपके पास डिफेंड करने के लिए अल्लाह को। अरे मुझे भाई वाकई लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है जो है साइकेट्रिक डॉक्टर की, उसकी मैं भी आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि बाप पानी मंगाता है तो हाँ, तो आपने जो है यहाँ पे ये अपने तरफ से ऐड कर दिया कि बाप का फायदा है, बाप की प्यास बुझती है। मैंने कब कहा बाप पानी, मैंने एक सेकंड आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए, मैंने कब कहा कि जो है बाप मंगा रहा था पानी पीने के लिए? मैंने ये कहा, किसके लिए मंगा रहा था? उसने बस ऐसे ही कहा कि पानी यहाँ रख दो, बस उसने हुक्म दिया है, उसका एक हुक्म था, उसने हुक्म दिया। लेकिन अरे भाई पानी यहाँ रख दो, किस लिए रख दो? अरे नहीं किसी लिए नहीं, ऐसे रख दो उसने कहा, उसने बस कहा उठा के रख दो उसको। नहीं ये बाप तुम्हारे सुनो फिर, ये बाप तो तुम्हारे अल्लाह जैसा पागल है जो कुछ वजह नहीं है पानी मंगाने की, उसके बावजूद बोले कि पानी लाके रख दो इधर। तुम समझ भाई आप नहीं पा रहे हो, मैं आप मेरे उसको अरे रे 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 ये बाप अरे मैं एग्जाम्पल वाला जो बाप है वो भी इनकी अल्लाह की तरह ही है, इलॉजिकल, मतलब उसको कुछ पानी से लेना देना नहीं है, बस वो ऐसी बोल रहा पानी ला के रख दो, और नहीं लाने पे उसको हमेशा हमेशा के लिए सजा दे रहा। अरे मुझे बोलने आप इंटरप्ट भाई क्यों कर रहे हो, क्यों डर रहे हो इतना, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोल दे भाई, बोल दे। क्यों आप बोला आगे भाई? मैंने आपको इंटरप्ट किया था, ये बताइए बस, आप इतना एग्जांपल मुझे जवाब दीजिए, तो आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हो? इसका मतलब आप डर रहे हो और आपके पास कोई वो नहीं रहा, आप खाली मीठे में बन रहे हो। अब मुझे बोलने दीजिए। तो आपने कहा कि जो फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ये उसका हुक्म हो सकता है, उसको अच्छा ना लग रहा है, नीचे पानी का गिलास रखा है जमीन पे, वो कह रहा उठा के रख दो, ये मैंने बोला। और ये मैंने एग्जाम्पल मेन नहीं दिया था, मेरा एग्जाम्पल जो मेन था वो तो आपने कैंची नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह ताला की तमाम सिफतें हैं, उसमें से एक सिफत है अदल की। हाँ, और अदल जब होगा जब अल्लाह ने हुक्म कुरान के जरिए उतार दिया इबादत का। अब अदल जब होगा जब अल्लाह के हुक्म की एक खिलाफ वर्जी करे, सुनना है नहीं इस एग्जाम्पल को, नहीं सुनना है, और एक जो है उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, एक उसके हुक्म को माने। जो उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो अदल के लिहाज से अल्लाह ताला की जो सिफत है उसको जो है सजा दी जाएगी, और जो अल्लाह ताला के हुक्म के एतबार से उसकी इबादत करेगा तो अल्लाह के हुक्म के एतबार से जो उसकी सिफत है अदल की, उसके ही एतबार से उसको अल्लाह ताला जन्नत देगा। इसलिए जो है अल्लाह ताला उसको देता है सजा व जगह, उसकी एक सिफत है अदल, उसकी बुनियाद पे। ठीक है, ये आपके दिमाग में घुसा भाई या नहीं घुसा? मैं आपसे जो है मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, बताइए। ठीक है, आपका अल्लाह जो है इस चीज से बिल्कुल एक नार्सिसिस्ट और सैडिस्टिक खुदा साबित हो रहा है। वो इस वजह से कि जो ऐसी चीज जो उसको फर्क नहीं पड़ती किसी के करने या ना करने से, उसके बावजूद उसको उस बात के लिए सजा दे, तो ये एक सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट और एक खुद मुंह मियां मिट्टू नहीं, दूसरे के मुंह से तारीफ सुनने का जो शौकीन होता है ना, ये वैसे वाला आपका अल्लाह है। ऐसा खुदा आपको मुबारक, हम जैसे लोगों के लिए ऐसे खुदा की कोई अहमत नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई उमर रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تو میں نے تو بھائی آپ کو اگزامپل دے دیا, اللہ تعالیٰ کی جتنی دے دیا, ابھی صفت ہیں لوگ عدل ڈیسائیڈ کی کر لیں گے. آ گئی اس کو میں نے ظاہر بولا ہونا نا, ضروری ہے. ہاں وہ تو بول آپ کے دیا نا. کتے پلے ہیں, وہ تو آپ کے پیٹس پلے. اب پھر آپ جو حرامی پن کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو میں دوں, آپ کو جواب دوں اس کا؟ آپ کو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں بہن کو میں اس پوزیشن پہ لے کے آؤں, کتوں کی پوزیشن پہ نہیں لے کے آؤں نا؟ تو ایسا نہیں کرتے پیارے بھائی. میں نے جب آپ کو بول دیا کہ آپ کی بات آ گئی, ہم ایسے نارسسسٹ اور ان لاجیکل اور نان سینسیکل خدا کو نہیں مانتے. جو ڈسکشن سنے گا وہ دیکھ لے گا. جب آپ کو بول دیا تو آپ جو ہے وہ ویورز پہ, آڈینس پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ نے اپنا مدعا رکھ دیا نا. اگر آپ کا مدعا سالڈ ہوگا تو لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. آڈینس جج ہے نا ساحل بھائی, اور اس کو ہاں. معلوم ہے جج اس کو سزا دے گا اس کی باتوں کے, اس کے لیے ناراض ہو رہا ہے بیچارہ. پر کانفیڈنس کا لیول زبردست تھا بھائی کا. بہت 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 کانفیڈنس جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا تھا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کا اللہ بھی اتنا ہی illogical ہے جتنا کہ یہ مومن حضرات illogical ہے. یہ اپنا دماغ لگانا ہی نہیں چاہتے. اور سب سے بڑی بے شرمی کی بات تو مجھے وہ لگی کہ جو مشرک, جو ہندو, جو عیسائی, جو سکھ اس کی بہن کو ریپ ہونے سے ہوتا ہے اور اس سے بچا رہا ہے, اس کے اور اس کے اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان نہیں ہے, بلکہ وہ بہتر انسان ہے اس کے کمپیریزن میں جو مومن ہے, شرک نہیں کرتا ہے لیکن اس کی بہن کا ریپ کر رہا ہے. آپ سوچو, ان کی ایسی مینٹالٹی ہے. ایسی مینٹالٹی کے ساتھ جو ہے یہ آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ ان کو کسی بھی طریقے سے مولوی حضرات جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یوز کر سکتے ہیں, جن کی سوچ ہی اتنی گھٹیا ہے. ایسے یار ہر اسٹریم میں ایک کالر آتا